بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شاہ زیب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز HD چینل۔ بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے۔ صبح 23 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا اور آج تراویحاں شروع کر دی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تراویحوں کے بعد، تراویحوں کی نماز ادا کرنے کے بعد میں قوم سے ملاقات کروں گا، اگر میں زندہ رہا تو ایک بار پھر آپ کے ساتھ بات کروں گا، ایک بار پھر سامنے آؤں گا، ایک بار پھر خطاب کروں گا اور مزید لائے عمل کا اعلان کروں گا۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے آج کے دن کے اندر کہ آج بعد از نماز تراویح یا تراویح سے پہلے آج کی رات یا کل کی رات کے اندر عمران خان نے کہا کہ مجھے قتل کروا دیا جائے گا اور اس کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ اور قتل کروانے کا جو پلان ہے وہ بڑا حیران کن ہے کہ زمان پارک عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر لاہور کے اندر پنجاب پولیس کے 5 ملازمین کو خدا نخواستہ قتل کروایا جائے گا اور اس کا سارا مدعا اٹھا کے زمان پارک کے اوپر پھینکا جائے گا اور ساری صورتحال کے اندر مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اور آج عمران خان نے اس بیان نے ایک بار زمین جو ہے وہ کانپ اٹھی اور کارکنان بڑے پریشان ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ آج کے دن کے اندر ایک تو کپتان عمران خان کا یہ بیان اور اپنے قتل کے حوالے سے اگلے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم آج کی رات اور کل کا رات جو ہے وہ عمران خان نے کہہ دیا کہ مجھے رستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ جس طرح بھٹو خاندان کو گھر میں گھس کر قتل کیا گیا تھا، اسی طرح مجھے جو ہے وہ زمان پارک کے اندر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ آج کا دن بڑا اہم ہے اور کچھ اہم بڑے فیصلے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 اہم فیصلے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے مشترکہ اجلاس کے اندر جو ہونے جا رہے ہیں، جس کے حوالے سے پورا پلان جو ہے وہ آج پیش کر دیا گیا ہے، پورا ایجنڈا جو ہے رانا ثناء اللہ دیگر لوگوں نے پیش کر دیا ہے اور مطالبہ کر دیا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ اور یہ کام اتنا خطرناک ہے، اتنا حیران کن ہے کہ اگر یہ قانون بن جاتا ہے، ایک طرف تو یہ قانون تمام تر سیاسی جماعتوں کے اوپر تو لاگو ہوگا، لیکن اس میں سے 2 قوانین ایسے ہیں اگر ان کے اوپر عمل درآمد ہو گیا تو پاکستان کے اندر ایک انتشار، ایک افراتفری اور ایک عجیب و غریب قسم کی خدا نخواستہ صورتحال دیکھنے کو ملے گی۔ ان میں پہلا پلان آج یہ پیش کیا گیا، یہ ایجنڈا اور قانون پیش کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو ٹیررسٹ یعنی کہ دہشت گرد قرار دیا جائے۔ یہ مطالبہ کیا گیا اگر عمران خان کو پارلیمنٹ کے اندر سے یہ بل جو ہے یہ قانون بنا دیا گیا اور عمران خان کو مشترکہ طور پر پارلیمنٹ سطح پر اگر عمران خان صاحب کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا۔ اگر عمران خان صاحب کو دہشت گردی کے مقدمات کے اندر یا دہشت گرد ڈکلیئر کر کے گرفتار کیا جاتا ہے تو ملک کا ہر ایک چھوٹے بڑے شہر کے اندر سے احتجاج شروع ہو جائے گا۔ دوسرا ایجنڈا جو اس سے بڑا خطرناک ہے، جو عمل ہو گیا اگر اس قانون کے اوپر یا یہ بل پیش ہو گیا اور یہ منظور ہو جاتا ہے تو پھر تو مزید تباہی نظر آ رہی ہے۔ وہ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کالعدم قرار دینے کا بھی منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے، وزارت داخلہ نے باقاعدہ طور پر یہ ایپلیکیشن، یہ بل قومی اسمبلی کے اندر پیش کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف بین ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور جس کے کارکنان پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، عمران خان صاحب کے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، اور اس کے بعد جو امپیکٹ ہوگا، جو تاثر ہوگا، جو عوامی ری ایکشن ہوگا، اس کو اگر یہ تمام تر سیاسی جماعتیں مل کر روکنے میں کسی صورت کامیاب نظر نہیں آ رہی۔ اور تیسرا ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے، کہ جس طرح عدلیہ یہ آرڈر کرتی ہے کہ جا کر عمران خان صاحب کی گاڑی کے اندر سے ان کی حاضری لگوا لی جائے، ایک عدالت عمران خان کے وارنٹ جاری کرتی ہے، دوسری ضمانت دیتی ہے، تیسری ریلیف دیتی ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ اور یہ قانون بنانے کی آج کوشش کی جا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ عدالتوں کو فری ہینڈ دیا جائے، عدالتوں کے قوانین کو سخت کیا جائے اور عدالتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر آئیں، پارلیمنٹ کے اندر آئیں، اور پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی
عدالتیں اس کے اوپر عمل کرنے کی پابند ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق عدالتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر عمل درآمد کروائیں گی، یعنی کہ وہ سخت فیصلے کریں، عمران خان کے خلاف سخت فیصلے کریں، اور یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چوتھا جو فیصلہ ہے وہ بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فیصلے کیے گئے ہیں ناظرین اکرام۔ چوتھا فیصلہ یہ تھا کہ افواج پاکستان کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس طرح عمران خان اور ان کے کارکنان جو ہیں مہم چلاتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف، اور افواج پاکستان کو یہ ہدایت جاری کی جائے گی کہ جو پروپیگنڈا آپ کے خلاف کرتا ہے اس کے خلاف آپ نے جو ہے وہ مقدمات درج کرنے ہیں اور ان کو گرفتار کرنا ہے۔ اور پانچواں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا قانون بنانا پارلیمنٹ بنانے جا رہی ہے کہ جسے ہم اندھا قانون کہیں گے، جسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ قانون جو ہے یہ عوامی قانون نہیں ہے، عوام کے لیے قانون نہیں ہے، کہ پنجاب پولیس کی طرف اگر آپ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں، ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، تو وہ آپ کا ہاتھ توڑ دیں گے، وہ آپ کی انگلی توڑ دیں گے، یعنی کہ یہ تو پھر گنڈا گردی ہو جائے گی۔ اگر کسی نے کچھ کیا نہیں کیا، پولیس نے اس کے ہاتھ توڑ دینے ہیں، بعد میں یہ پولیس نے کہہ دینا ہے بھائی اس نے ہماری طرف ہاتھ اٹھایا تھا، اس نے ہماری وردی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی خدا نخواستہ کوشش کی تھی، یا اس نے ہمیں جو ہے مارنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ ایک قانون تو زبردست ہے اگر ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، اور ریالٹی کے اندر رہ کر کہ قانون بنانے والے اور قانون پر عمل درآمد کروانے والے بھی اگر قانون کے دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کریں تو پھر سارے قوانین اچھے ہیں، کوئی قانون غلط نہیں ہے۔ کہ کس طرح عدالتوں کا نظام کیا چل رہا ہے، پولیس کا نظام کیا چل رہا ہے، دیگر اداروں کا نظام کیا چل رہا ہے، کبھی ججز کے حوالے سے جو ہے محمد خان بٹی کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ کس طرح یہ اربوں روپے لے کر اپنے نظام زندگی بہتر کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ کون کون سے فیصلے کرتے ہیں، اور کس طرح عمران خان کے حق کے اندر یہ فیصلے ہوتے رہے۔ یعنی کہ آج کا دن پاکستانی سیاست کا بڑا اہم دن ہے، اور پہلا رمضان کل سے شروع ہو رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ ہر ایک پل کے بعد کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، یہ بات ہے کہ عمران خان کو اگلے 48 گھنٹوں کے اندر گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان نے باضابطہ طور پر یہ کہہ دیا ہے اگر پولیس مجھے لینے آتی ہے تو انہوں نے زمان پارک کے باہر کھڑے لوگوں کو، کارکنان کو یہ ہدایت کہہ دی کہ میں اپنے کارکنان کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اگر پولیس مجھے گرفتار کرنے آتی ہے تو پولیس کو زمان پارک کے اندر آنے کی اجازت دی جائے گی، اور دروازے پر کھڑے جو لوگ ہیں کارکنان نے انہیں بھی ہدایت کر دی کہ اگر پولیس آتی ہے تو انہیں اندر آنے دیا جائے۔ اور عمران خان نے اپنی گرفتاری کا بھی باضابطہ طور پر دو ٹوک اور کلیئر الفاظ کے اندر گرفتاری دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پاس آج کے دن کے اندر جو اپڈیٹس پہنچی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑی لازم تھی، کیونکہ ملک کی سیاسی صورتحال بڑی خراب ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ انہیں کوئی قتل کروانا چاہتا ہے، اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا، اگر عمران خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ زمان پارک کے باہر کس طرح پلان بنا کر پہلے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا جائے گا اور پھر اس کا مدعا زمان پارک کے اوپر پھینک کر اندر گھس کر مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو پھر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کے نام پبلش کریں، ان لوگوں کا کردار عوام کے سامنے لائیں۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو پوری قوم جو ہے وہ اس بات کے اوپر آمادہ ہو جائے کہ کون قصوروار تھے، کون ملوث تھے، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کریں اور یہ چیز پبلک کریں کہ اصل معاملہ کیا ہے، کون لوگ ہیں، کون قتل کرانا چاہتا ہے، اور بطور ود ایویڈنس جو ہے اس چیز کو عوام کے سامنے اوپن کریں تاکہ عوام جان سکے اور عوام آپ کی حفاظت کر سکے اور تحفظ دے سکے۔ اس طرح ایک شوشلا چھوڑنا عوام کے اندر ایک انتشار پھیلانے کے برابر ہے اور عوام کو ایک نئے رخ پر تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، کیونکہ مزید اپڈیٹ جو ہوں گی وہ بڑی اہم ہے، چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر لے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔